قیصر جمال صاحب نے آنریبل گورنر صاحب سے ایک ملاقات کے دوران ان سب چیزوں کی اپروول بھی لے لی ہے، جس کے لیے میں گورنر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ ہم نے اس یونیورسٹی کے لیے دوسری یونیورسٹیوں کی طرح انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کے لیے بھی گورنر صاحب کو درخواست دی ہے، لیکن ابھی تک اس کی منظوری نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں انڈومنٹ فنڈ دیا جائے تو میں فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ اسکیم اناؤنس کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی رفاہی کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایک PC1 ہم ریوائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی میں انشاءاللہ گورنر صاحب سے اس کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی منظوری بھی دے دیں، تاکہ ہم مزید اس کو بہتر بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، میرے چارج سنبھالنے کے بعد میں نے مختلف ڈائریکشنز میں کام کرنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے فنڈنگ کا حاصل کرنا تھا، فنڈ کا حصول تھا۔ اس کے لیے میں نے 2 PC1 تیار کیے، جس میں سے ایک PC1 4 کروڑ روپے کا میں نے فاٹا سیکریٹریٹ کو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے لیے سبمٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میگا پروجیکٹ 1.6 بلین روپیز کا میں نے HEC کو سبمٹ کیا تھا۔ مجھے یہ کہہ کر نہایت خوشی ہوتی ہے کہ فاٹا سیکریٹریٹ، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پلاننگ کمیشن نے اس میں اتنی زیادہ دلچسپی لی کہ مختصر مدت میں ان دونوں PC1s کو اپروو کر کے فنڈنگ میرے لیے جون میں میرے لیے فنڈنگ ریلیز کرنا بھی شروع کر دی، جس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ لیکن میں نے فنڈنگ کے حصول کا انتظار کیے بغیر میں نے فیکلٹی، سٹاف اور دوسری پروکیورمنٹ کے لیے اخبارات میں اشتہار دینے شروع کر دیے، تاکہ میرے پاس وقت کم تھا اور میں نے ان ساری چیزوں کو مکمل کرنا تھا۔ بہرحال میں بہت ہی فخر سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی بہترین فیکلٹی اور سٹاف کو ہائر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محنت، جذبے اور لگن سے کام کرنے کی بدولت میں اس یونیورسٹی کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک مختصر مدت میں ایک اکیڈمک سیشن 4 ڈسپلن میں شروع کرنا، یہ میری فیکلٹی اور سٹاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اس تقریب کی وساطت سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کے لیے مزید 200 کنال زمین کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ بھی مختص کر دیا، جس کی وجہ سے ہم یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ اور ڈیٹیل ڈیزائننگ کو ایک بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ اس ماسٹر پلاننگ کی ایک جھلک گورنر صاحب اور منسٹر صاحب نے خود بھی دیکھ لی ہے، اور آپ کے لیے یہاں سامنے ہم نے ماسٹر پلان بھی لگایا ہوا ہے۔ میں زمین کے خریدنے کے سلسلے میں یہاں کے مشران، ملک صاحبان، اس علاقے کے لوگوں اور خاص طور پر APA-FR کوہاٹ اور DC کوہاٹ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد کی، پرسنل ہیلپ کی۔ یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، رمضان کا مہینہ تھا، میں اور APA صاحب باہر یہاں زمینوں کو پیمائش وغیرہ کر رہے تھے۔ یہ مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے اور APA صاحب کی محنت اور سارے کچھ اس میں شامل ہے۔ میں یہاں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم فاٹا کی دوسری ایجنسیوں میں بھی فاٹا کا سب کیمپسز قائم کریں، اور اس کے لیے میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد PC1 پہ کام شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ مرحلہ وار
یہ یونیورسٹی اس میں کامیاب ہو جائے کہ ہر فاٹا کی ہر ایجنسی میں ہمارا ایک سب کیمپس قائم ہو. اس کے علاوہ وہاں کے جتنے بھی ڈگری کالجز ہیں ان کا الحاق ہم اپنی یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں. یہ سارا پروگرام ہمارے اس میں ہے, بہت ڈیٹیل سے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں گورنر صاحب کو اس موقع کی مناسبت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سر, جب ہم یہاں شفٹ ہوئے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ کون کون سے پرابلمز ہیں, کیا کیا ہمیں فیس کرنا ہوگا. ان پرابلمز میں سر سب سے پہلے بجلی اور پانی کی ناپیدگی ہے. ٹیلی فون, انٹرنیٹ, سوئی گیس بالکل نام کی چیز نہیں ہے یہاں پہ. ان بنیادی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فیکلٹی اور طلباء کی کارکردگی ضرور متاثر ہو رہی ہے. ہم اپنی طرف سے تو سر کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے مشکلات پر قابو پا سکیں, لیکن سر ہمیں معلوم ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف سے احکامات صادر کرنے کی بغیر یہ کام بہت مشکل ہے. امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری ضرور مدد فرمائیں گے. جناب گورنر صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے آپ سے جب کبھی بھی یونیورسٹی کی ضروریات کے لیے جب کبھی بھی درخواست کی, آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا تاکہ ہم اس یونیورسٹی کو فاٹا میں اعلیٰ تعلیم کا گہوارہ بنا سکیں اور علم کی روشنی فاٹا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں. میں اس سلسلے میں اس علاقے کے مشران, ملک صاحبان, فاٹا کے پارلیمنٹیرین صاحبان اور سرکاری محکموں کے افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. خواتین و حضرات, وقت کی کمی ہے اور میں آپ کا مزید وقت لینا نہیں چاہتا. آخر میں آپ سب کا اور خاص طور پر گورنر صاحب, منسٹر صاحب, ایم این اے صاحب, سینیٹر صاحب, سیکٹری صاحبان, فرمان اللہ انجم صاحب ایچ ای سی کے ریپرزنٹیٹیو کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اس تقریب میں شرکت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. تھینک یو. ہمارے بیچ فاٹا ریجن کے ایک ایسے ممبر قومی اسمبلی براجمان ہیں جو کہ فاٹا کی تعلیمی سرگرمیوں میں بالعموم اور فاٹا یونیورسٹی کی فلاح و بہبود میں بالخصوص دلچسپی رکھتے ہیں. میں ڈائس پہ دعوت دیتا ہوں ممبر قومی اسمبلی کیسر جمال آفریدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اپنی طرف سے, اپنے علاقے کی طرف سے, اپنی مشران کی طرف سے محترم گورنر صاحب, قدر بلوچ صاحب, ہمارے باقی جو جتنے معزز ممبران ہیں, پارلیمنٹیرین, ہمارے ایڈمنسٹریشن, سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج یہ ایک بہت ہی ہمارے پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ تقریب آج منعقد ہوئی. گورنر صاحب, میرے خیال میں آج ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو 5-10 سال پہلے یہاں پر حالات تھے, اور ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ یہاں پر ہم یہ سرگرمی اور تعلیمی سرگرمی ہم ادا یہ کر رہے ہیں. میں ان تمام شہداء کو جن جن لوگوں نے اپنی زندگی اس کے لیے قربانی دی, ان سب کا بھی یہاں پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جگہ جہاں پر پہلے لوگ بہت خوف و ہراس تھا, آج ہمارے اتنے معزز ممبران, اتنے معزز لوگ آئے ہوئے اور ایک خوبصورت موقع ہے اور ہمارے پورے علاقے کے لیے فخر ہے. گورنر صاحب, فاٹا یونیورسٹی بے شک آپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, اور ہم نے جب بھی اس حوالے سے جو بھی ہمیں مسئلہ تھا ہم نے کوشش کیا, آپ نے ہمیں ہر مرتبہ بھرپور اس میں ہمیں مدد دی ہے, اور جو بھی مسئلے تھے اس میں ہمارے ساتھ بھرپور کوشش کی ہے. یہاں پر میں مہتاب عباسی صاحب, ہمارے جو ایکس گورنر صاحب ہیں, ان کی بھی اس میں ذاتی دلچسپی تھی کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کر لیں.
یہاں پر قادر بلوچ صاحب بھی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیں کہ جو ابھی ہماری پوری ٹیم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ہی لوگ نظر آتے ہیں اور ہمارے مسئلوں میں اسی طریقے سے دلچسپی لیتے ہیں جو ان کی ذاتی ہو. اور اس پر میں اپنی طرف سے, اپنے پارلیمنٹیرین کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب لوگوں کا. گورنر صاحب, یہاں پر فاٹا یونیورسٹی جو 2009 میں گیلانی صاحب نے اس کی اپروول دی تھی, مگر بدقسمتی سے ناگزیر وجوہات پہ یہ بہت ڈیلے ہوئی. مگر اس میں ہمارے جو ایکس ایمنٹر سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی کافی کوشش کی, اور آج ان کی بھی ہم یہاں پر ضرور شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اس کی ایک قدم بڑھایا, اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم سب کو نصیب کیا کہ ہم اس خوبصورت لمحے سب اب بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر صاحب, جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے کہ ہم ایجنسیز میں بھی اس کے کیمپسز, تو میرے خیال میں یہ ضروری بات ہے, کیونکہ جس طرح ہمارے پورے فاٹا کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں اس کو موقع ملے, اور یہ جو بدقسمتی سے ان پر جو غلط قسم کے لیبل لگے کوئی بھی نہیں چاہتا, مگر میرے خیال میں ہمیں موقع دینے چاہیے. اور میں وائس چانسلر اور اپنی طرف سے باقی پارلیمنٹری طرف سے کہ سب کیمپسز پر بھی جلد سے جلد اگر کام کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا, اور ہماری پورے فاٹا کے لیے سب کے لیے خوشخبری ہوگی. گورنر صاحب, میں یہاں پر ایک گزارش کروں گا خصوصاً ایف آرس کے حوالے سے کہ جو 8-10 سال میں تباہی ہوئی ہے اس میں ہمیں بھی مختلف سیکٹر میں اتنے نقصانات ہوئے جتنے باقی حلقوں میں, مگر بدقسمتی RRU جو ہمارا ریبیلیٹیشن ریکنسٹرکشن یونٹ ہے اس میں ایف آر کو شامل نہیں کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اسکولز, ہمارے ہاسپٹل, ہمارے باقی جو نقصانات ہیں اس پہ کوئی ہمیں وہ ریلیف نہیں مل رہی. تو اس موقع سے میں یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ ایف آر میں بھی وہی نقصانات ہوئے, اور ہمارے سارے جو نقصانات ہوئے تو کائنڈلی اگر اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ RRU میں ایک سروے کی جائے جس میں ہمارے جو بھی نقصانات ہیں اس کو کنسیڈر کریں. اس کے علاوہ گورنر صاحب, میں فخر کرتا ہوں اپنی پوری جو ہماری ٹیم ہے, چاہے ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے ایجوکیشن, ہیلتھ. فار ایگزامپل, میں جو ہماری ٹیم اس نے جتنی ایفرٹ کی ہے, گورنر صاحب 2008 میں ہمارے پورے حلقے میں تقریباً 19,000 اسٹوڈنٹ انرولڈ تھے. پھر جب حالات خراب ہوئے تو یہ 9,000 پہ آ گئے, اور ابھی 3-4 سال میں جو ہماری ٹیم رہی, ایجوکیشن, ہمارے ایڈمنسٹریشن, ان کی کوشش سے ابھی ہم تقریباً 20,000 دوبارہ انرولمنٹ ہم اس پہ آ گئے. گورنر صاحب, یہاں پر میں پوری ٹیم جو ہمارے چاہے ایجوکیشن کی اور ہیلتھ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پورے فاٹا میں ایف آر کوارڈ کو یہ اعزاز ہے کہ یہاں پر 100% پولیو ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہماری پوری ان ٹیم کا ان کی کاوش ہے کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں. گورنر صاحب, جس طرح وی سی صاحب نے 2 مطالبات کیے کہ جو ہمارے یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے علاقے کی بھی ضرورت ہے, ایک سوئی گیس کے حوالے سے جس کی آلریڈی اپروول ہو چکی ہے اور اس کی 1 لائنیں بھی بچائی گئی ہے, اگر اس کی بھی آپ کوئی احکامات صادر فرمائیں تو یہ جلد سے جلد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پورے علاقے کی بھی ڈیمانڈ ہے, ہماری یونیورسٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے, اور ہم جس طرح آج آپ کا دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ لمحے ہماری تاریخ کا حصہ ہوگی, میں عنقریب دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سوئی گیس کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کچھ اچھی خوشخبری دیں گے, اور عنقریب اسی طرح ہم ایک پروگرام منعقد کریں گے. گورنر صاحب, اس کے علاوہ جس طرح وی سی صاحب نے بجلی کے حوالے سے بات کی, تو یہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ گریڈ اسٹیشن کی آلریڈی اپروول ہو چکی ہے, اس کی PC1 وغیرہ سب کچھ سبمٹ ہو چکی ہے. اس میں بھی ہمیں آپ کی دلچسپی چاہیے ہوگی کہ اگر اس حوالے سے بھی ہماری پوری قوم اس میں تعاون کرے گی, جس طرح یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے جو قربانیاں دی اپنی زمینوں کی, اسی طرح اگر گریڈ اسٹیشن یا دوسرے بھی عوامی مفادات کی ہوگی اس کے لیے بھی ہمارے پورے جو مشران علاقے وہ اس میں بھرپور تعاون کریں گے. میں آخر میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے, اپنی طرف سے, اپنے مشران کی طرف سے, علاقے کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اس محفل کا سماع بہت ہی اچھا لگا, اور
ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ عنقریب FR کوارٹ اور ہمارے فاٹا کے دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح بہترین پروگرام ارینج ہوں گے اور یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہوگی. بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ وقت کی کمی کے باعث اگر سپیچز کو تھوڑا شارٹ رکھا جائے تو سارے کو بولنے کا موقع بھی ملے گا اور ہم یہ پروگرام جلدی سے جلد نپٹا بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کی تنظیمی نو کے لیے سرگرم ہے. اس ادارے کا فاٹا یونیورسٹی کے قیام میں بہت اہم کردار ہے. ہم DG HEC فرمان اللہ انجم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر صاحب،